الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال پنجاب پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا میدا، اور آج ہم میدے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم میدا کی اہمیت کے بارے میں کچھ بیان کریں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں عزیزوں کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے، کیونکہ انسان کی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، تو لیکن یہ جو آپ کی شیئر ہوگی یہ صدقہ جاریہ، اور یہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اجر پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ فیض اٹھاتے رہیں گے، اس کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو دوستو، آپ چلتے ہیں میدا کی اہمیت کے بارے میں۔ تو میدا ایک مشق کی شکل کا آرگن ہوتا ہے، اور یہ مسل سے، ٹیشو سے بنا ہوتا ہے، ایسے مسلز ہوتے ہیں اس کے، یہ مسل سے بنا ہوا آرگن ہے۔ تو جب ہم غذا چباتے ہیں دانتوں سے چبا کر، اور اس میں لعاب دہن شامل ہوتی ہے، اور غذا کو رقیق اور پتلا کر کے ہماری جو ہے دانت اس کو چباتے ہیں، چبا کر اس کو ہم جب نگلتے ہیں تو وہ ایسوفیگس نالی کے ذریعے یہاں ہمارے میدے میں پہنچتی ہیں۔ تو میدا جو ہے، وہاں سے انزائم ہوتے ہیں میدا میں، اور جو ساتھ پتا میں HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ تیزاب ہوتا ہے، وہ میدا میں آتا ہے، اور وہاں سے اس غذا کو 3 سے 4 گھنٹے میں اس غذا کو گولے ہوئے ستوؤں کی مانند، جیسے ستو گول جاتے ہیں نا، اس طرح کے کیلوس بنا دیتا ہے، اور اس کیلوس کا جو رقیق حصہ ہوتا ہے، پتلا حصہ، باریک حصہ ہوتا ہے، اس کو وہ میدا ہمارا جگر کی طرف بھیج جاتا ہے۔ ماساریکا نامی رگیں ہوتی ہیں، ان رگوں کے ذریعے جگر کو بھیج دیتا ہے، جگر میں وہاں جا کر پکتا ہے۔ جگر کا کام ہوتا ہے جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کا رقیق حصے کو بائل کرنا، پکانا، اس کو پکاتا ہے، اور جو کھلی ہوتی ہے اس سے سودا بنتا ہے، اور جو جھاگ اس سے ہوتی ہے اس سے صفرا بنتا ہے، اور باقی جو غذا ہوتی ہے اس سے بلغم پیدا ہوتی ہے۔ تو باقی جو میدے میں ہمارا جو گاڑھا حصہ بچ جاتا ہے، فاضل مادہ بچ جاتا ہے، وہ میدا کے نچلے منہ سے چھوٹی آنت میں، اور چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں ہوتا ہوا مقعد کے راستے پخانہ کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اب آپ کو میدا کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں اس کو، میدے کو، غذا کو تحلیل کرنا، اور اس میں سے جو رقیق حصہ ہے وہ آگے جگر کو بھیجنا، وہاں سے آگے خون کا حصہ بننا، تو یہ سارا میدے کا ہی فنکشن ہے۔ تو اب آپ کو میدے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب دوستو، اب چلتے ہیں کہ اگر یہ میدا انسان کا خراب ہو جائے تو ساری انسان کی مشینری خراب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا میں آپ کو میدا کو تندرست رکھنے کے لیے چند ایک سنہری اصول بتاتا ہوں، آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا میدا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہ کھائیں، اور ابھی تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو کھانا کو ختم کر دیں، بس کر دیں۔ پیٹ بھر کر کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، اور جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک دوبارہ کھانا نہ کھائیں۔ اور کھانا کھانے کے وقت آپ نے بیٹھ کر کھانا ہے، کھانا کھڑے ہو کر نہیں کھانا، کھانا کو بیٹھ کر کھائیں، اور جب بیٹھیں تو یہ جو رائٹ گھٹنا ہے یہ کھڑا ہونا چاہیے، اور یہ جو لیفٹ گھٹنا ہے یہ نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ رائٹ طرف ہماری پینڈکس ہوتی ہے، اگر یہ نیچے ہوگا تو آپ کی غذا پینڈکس کی نالی میں بھی جا سکتی ہے، تو جس سے پینڈکس کے پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ رائٹ گھٹنا کھڑا ہونا چاہیے، لیفٹ گھٹنا بیٹھا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کریں، اور کھانے سے پہلے پانی لازمی استعمال کریں۔ کھانے کے درمیان میں یا کھانے کے بعد میں پانی استعمال ہرگز نہ کریں، اور ہمارے علاقوں میں جو ہے یہ ٹھنڈا پانی، برف کا پانی استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، یہ میدے کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ میدے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ تو یہ گرم پانی کبھی استعمال، جو چائنا کے لوگ ہوتے ہیں وہ گرم پانی استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں یہ برف کا پانی جو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے جسم کو جا کے میدا کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ میدا کی جو ہیٹ ہوتی ہے جس نے غذا کو تحلیل کرنا ہوتا ہے، وہ میدا کی ہیٹ کم ہو جاتی ہے، میدا میں قبض پھر بن جاتی ہے، گیس بن جاتی ہے، میدا میں افارہ بن جاتا ہے، میدا پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکتا جو کہ اس کو کرنا چاہیے۔
تو ٹھنڈے پانی سے لازمی اجتناب کریں. ٹھنڈا پانی ہمارے جا کے معدے کو سون کر دیتا ہے، معدے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس سے ساتھ جگر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جو بائلنگ کا کام ہوتا ہے جگر کا وہ سلو پروسیس میں چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی انسان کے جو اعصاب ہوتے ہیں پٹھوں کو کمزور کر دیتا ہے، جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ٹھنڈا پانی سے پرہیز کریں، اور ہو سکے تو نیم گرم پانی استعمال کرنا چاہیے. اگر نیم گرم پانی استعمال نہ کر سکیں تو کم از کم تازہ پانی استعمال کریں. وہ بھی غذا کھانے سے پہلے کھانا کھا لیں تاکہ معدہ پھیل جائے، اور جو بھی غذا آپ کھائیں تو اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور کھانا جب کھا چکے ہیں، اگر تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، کھانے کا بس کر دے. یہ نہیں ہو کہ زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر، شادی ہے بیاہ ہے وہاں یعنی کہ چلو فری کا کھانا مل گیا ہے جی تون کے کھا لو جی، منہ تک بے شک آپ سے اٹھا نہ جائے تو یعنی کہ کھانا کھا لیں مال پرایا سمجھ کر. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنے معدے کے مطابق کم غذا استعمال کرنی چاہیے. ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانے کا ہاتھ کھینچ لیں، غذا روک دیں، غذا کے بس کر دیں. اور کھانے کے کم از کم 1 گھنٹہ تک بعد میں پانی استعمال نہ کریں. تو یہ دوستوں، اور 6 ماہ میں کم از کم 1 دفعہ اپنے معدے کو ریسٹ دینے کے لیے قبض کشا دوائی استعمال کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ کوئی بھی وہ موشن لگوانے کے لیے، معدہ کی صفائی کے لیے، نالیوں کی صفائی کے لیے، جیسے بھی کوئی انجن کو بندہ صفائی کرواتا ہے نا، کوئی موٹر سائیکل کا بھی انجن ہو تو کچھ عرصے کے بعد وہ سروس کرواتے ہیں. تو اسی لیے آپ بھی معدے کے لیے کچھ دن عرصہ کے بعد وہ ہمارے بزرگ لوگ تو 6 ماہ کے بعد جلاب لیتے تھے. وہ کہتے تھے کچھ عرصہ بعد جلاب لے لینا تو ہمیں کسی کوئی مرض پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ معدہ انسان کا ٹھیک کرتا رہے گا. کیونکہ رسول پاک کا بھی فرمان ہے کہ المیدہ تو کل راز کل امراض، معدہ ہر مرض کی جڑ ہے. اور قبض کو بھی حکمت میں ام الامراض کہا گیا ہے. جیسے آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو معدہ کو جا کر سون کر دے گا، اور اس کے معدے کی گرمائش ختم ہو جائے گی. جو اس نے غذا کو تحلیل کرنا ہوتا ہے معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر انسان کی قبض کا باعث بنتا ہے. اور قبض کو حکمت میں ام الابراز کہا گیا ہے. یہ تمام مرضوں کی ماں ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ٹھنڈے پانی سے بچیں، اور ساتھ کھانے کے بعد 1 گھنٹہ تک پانی نہ پئیں. اور اس کے ساتھ یہ سنہری جو اصول آپ کو بتائیں ان پہ عمل کریں. جلاب لیں اور معدہ کو جو نالیاں ہیں واش ہو جائیں، سروس ہو جائے، تو یہ لازمی استعمال کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد. تو 2-3 ماہ بعد نہ کم از کم 6 ماہ میں 1 دفعہ جلاب لازمی لیں تاکہ آپ کی معدہ کی نالیاں صاف ہو سکیں. اور ساتھ اس کے کبھی کبھی نرم غذا بھی استعمال کرنی چاہیے. ایسی غذا استعمال کریں جس میں آئل استعمال ہو. جیسے دودھ میں کبھی گھی لے لیا، کبھی دودھ میں کسٹرائل لے لیا، کبھی دودھ میں زیتون کا تیل ڈال لیا. یہ آپ کی انتڑیوں کو نرم کریں گے، جا کے آپ کے رگیں جو ہے نا وہ صحیح کام کرتی رہیں، انتڑیوں میں خشکی پیدا نہ ہو، قبض پیدا نہ ہو. تو یہ چیزیں آپ استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ تندرست رہیں گے، معدہ صحیح کام کرتا رہے گا. تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئندہ آنے والی ویڈیو سے ہم قبض سے ہی شروع کریں گے، اور قبض کا علاج، پھر آہستہ آہستہ معدے کا درد کا علاج، قبض کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب، یہ ساری علامات آپ کو بتائیں گے دوستو. تو انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.